بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بہت ہی دلچسپ ایمان افروز واقعہ، بس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی اور آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ابھی آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر بہت بھاری گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا، کہا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کا سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے لے آئے جہاں آج زمانہ جس جگہ طواف کرتا ہے، جس جگہ خانہ کعبہ ہے، وہ جگہ اس وقت غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی پر۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ تب بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جب ان دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، جہاں پانی نہیں، تیرے حوالے کر دی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کبھی کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ پینا کہاں سے آتا، اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش کر دی اور وہ صفا پہاڑ پر چڑھی اور شاید کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے کوئی چیز مل جائے، پانی مل جائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 چکر لگائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئے کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی صحیح کریں۔ اور اس کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ سند اور چکروں میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال بھرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا کی ہے، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو پانی پلایا، خود بھی اس سے مستفید ہوئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزشتہ نازل ہوا ایک وحی نازل ہوئی کہ آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی مقام بیت اللہ ہے، جسے اس بچے نے اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو چرا نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت سے جب لوگوں نے یہاں پانی دیکھا تو وہ بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قبیلے کے درمیان گزرے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا،
اور حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لگایا اور پوچھا میرے بیٹے میں تمہیں اپنے خواب کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تأمل کے ساتھ فرمایا بابا جان آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے اللہ کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، مگر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا فیصلہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھرنے لگا اور کہا کہ ابراہیم اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسید ہیں اور انہی سے آپ کی نسل چلنی ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے میرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، جیسے چاہے حکم دے ہم اس کے تابع ہیں اور فرما بردار ہیں۔ آپ کے جواب سن کر ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن آپ نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کے ناکام کوشش کرنے وہ جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو حکم خواب میں براہ راست قربانی کا حکم دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور 3 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس پر کنکر مارے برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا، اور وہی سنت جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رما کہلاتی ہے۔ اور بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی مناع پر پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو کچھ مجھ پر عرض نہ ہو جائے گا اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں گے، یعنی آپ باپ جو ہیں آپ کو ترس آ جائے گا۔ جب اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل کیا اور بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو ماں کے منہ کے پل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ یوں ہی منظور تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ علیہ السلام اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ناکام رہی، نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں جلدی عرش چلتی؟ تو عرش پر فرشتے خاموش ہیں، زمین پر ایک انسان اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ جنت سے مینڈا لے آؤ اور میرے خلیل کے پیچھے، یعنی میرا خلیل جو وہ پیچھے نہ ہٹے گا، اور جاؤ اس کی قربانی کرو۔ تاکہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹاتے ہیں اور مینڈے کو رکھ دیتے ہیں اور چھری کے چلنے کی اجازت مل جاتی ہے اور چھری چل جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما بردارگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جس جانور کو لایا گیا اسے جنت سے لایا گیا، وہ قربانی ہے امت مسلمہ کے لیے ایک عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جسے ہم تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو منایا کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔